بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، آج تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں، لیٹ سے کہ 8 سال ہو گئے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ آج تک میرے سر جو ہے وہ اس میں رہتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اور میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، شاید آپ میں سے کوئی مجھے اس معاملے میں کوئی مدد کر سکے یا کوئی مجھے اس کے متعلق بتا سکے کہ ایک واقعہ ہوا ایک بندے کے ساتھ، وہ کیا تھا۔ واقعہ ناظرین یوں ہے کہ جدہ میں جہاں میری کمپیوٹر کی شاپ تھی، وہاں پر ایک سپر مارکیٹ تھی ساتھ، اور وہاں پہ ایک پاکستانی کام کرتے تھے۔ تو ان کا میں نام اور ان کی شہر کا نام وغیرہ میں کچھ نہیں بتا رہا، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ مین چیزیں واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں جب بھی اس مارکیٹ میں جاتا تھا تو میں جو گزرتا جاتا تھا سب کو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سب کو میں سلام کرتا ہوا جاتا تھا۔ تو ایک صاحب جو پاکستانی، جو کہ گوشت کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا سپر مارکیٹ کا، وہاں پر ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کبھی زندگی میں گوشت نہیں خریدا، لیکن میں گزرتے ہوئے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کا حال پوچھ کے میں جاتا تھا۔ تو وہ یقین کیجئے کہ کبھی میں نے گوشت ان سے نہیں خریدا تھا، میں تو بس یہ ہے کہ سبزی خریدی، فروٹ خریدا اور لے کے آ گیا بس۔ تو ان کو مطلب کچھ بڑا اچھا لگتا تھا میرا سلام کرنا، تو اکثر اوقات وہ میرے کمپیوٹر شو روم پہ آنا شروع ہو گئے اور مجھے کہتے تھے کہ یار آپ مجھے سلام کر کے جاتے ہو، آپ میرے دل میں بس گئے ہو۔ میں نے کہا اچھا۔ تو کہتے ہیں کہ بس یار وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو کوئی سلام نہیں کرتا، بہت کم لوگ پاکستانی ہیں، سب لوگ ایسی اپنی دنیا کی بھیڑ میں گم ہیں کہ کون کسی کو یاد کرتا ہے، اور آپ مجھے پاس آ کے سلام کر کے حال پوچھ کے آگے چلے جاتے ہو، گو کہ آپ ادھر سے مجھ سے کچھ لیتے بھی نہیں ہو۔ تو اس لیے میں آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ جو ہے وہ مجھے اچھے لگتے ہو، تو میں بھی شاید آپ کو اچھا لگتا ہوں گا۔ میں نے کہا بالکل، مجھے ساری دنیا کے لوگ اچھے لگتے ہیں، یہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، 1000 درجے اچھے ہیں، اس لیے یہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں جا رہا ہوں پاکستان، میرے لائق کوئی خدمت ہو، یعنی وہاں پاکستانی ایک دوسرے سے پوچھتا کوئی سامان بھجوانا ہو وغیرہ۔ میں نے کہا آپ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے لے کے جائے، اور خیر و عافیت سے لے کہتے ہیں ہاں آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں نے کہا یار بولے حکم کریں۔ جی کیسی دعائیں؟ بالکل حکم جناب۔ کہتے ہیں میں بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، تو دعا کیجیے گا اللہ خیر۔ میں نے کہا ہاں بالکل ماشاءاللہ، آپ جائیں اور دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے بچپن سے سنا ہے، یہی سنا ہے کہ اللہ رب العزت 2 کاموں میں انسانوں کی بڑی مدد کرتا ہے اور غیبی مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے غیبی مدد کرتا ہے، کون سے 2 کام ہیں؟ میں نے کہا مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ جب کسی نے کوئی گھر بنانا ہو یا کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے جی، ٹھیک ہے چلے گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں کمپیوٹر شاپ میں بیٹھا، کمپیوٹر ٹھیک کر رہا تھا، تو وہ صاحب حاضر ہوئے اور آئے، تو آ کے مجھ سے گلے ملے اور بڑے ان کے چہرے کے عجیب سے تاثرات۔ تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم سر، کیا اللہ ہے، خیریت؟ آگے واپس ماشاءاللہ سب کیسے؟ کہتے ہیں سب اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اور بیٹی کی شادی کیسی رہی؟ وہ بھی بڑی اچھی رہی۔ میں نے کہا لیکن آپ اس وقت میرے ساتھ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا کہ بس مجھے پتہ ہے کہ اس وقت آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی کوسچن آنسر سیشن چل رہا ہے، تو خیریت ہے، اگر کچھ مناسب سمجھے تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ کہتے ہیں ہاں شیئر میں ضرور کروں گا، ٹھیک ہے سنیے آپ کے پاس ہے ٹائم؟ میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ میں نے کمپیوٹر شوٹر لیپ ٹاپ ہٹا کے میں نے جناب ان کو فل اٹینشن دی۔ میں نے کہا اب بولیے، اب میں صرف آپ کی بات سن رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ جب میں بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کو قرضہ بھی دیا ہوا تھا، تو میں جاتے ہی میں نے سب کو فون کر دیے تھے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، بیٹی کی شادی ہے تو آپ ارینج کر کے رکھیے گا وغیرہ وغیرہ۔ آخرکار سب نے آج کل آج کل آج کل کرتے رہے۔ دن وہ آ گیا کہ صبح شادی تھی، تو پھر بھی اس وقت تک بھی پیسوں کا ارینج نہیں ہو سکا تھا۔ اب شادی ہال بھی بک ہو گیا تھا جہاں بارات آنی تھی بیٹی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی سارے ارینجمنٹ ہو گئے تھے، لیکن جب ہم نے ٹوٹل کیا سب کچھ تو ہمارے پاس کافی پیسے کم تھے۔ تو اب میں نے بیوی سے کہا کہ اب بتائیں کیا کریں؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم روک نہیں سکتے،
ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو وقت ہے ہونے دو۔ شادی حال والے کے پاس ایسا کریں گے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کو دے دیں گے، باقی اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیں گے، اسے کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم تمہیں ضرور دے دیں گے، آپ بتا دیجئے گا کہ آپ سعودیہ سے جا کے بھیج دیں گے، کوئی نہ کوئی ہے، لیکن ابھی مطلب کچھ سوچیے۔ کہتے ہیں پھر میں اپنے بھائی بہنوں کے پاس بھی گیا کہ اس طریقے سے ہے میں بھجوا دوں گا، لیکن انفارچونیٹلی کہیں سے بھی کوئی خاص نہ مدد مل سکی کچھ بھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بارات آ گئی بیٹی کی، اور شادی حال میں بھی میں سب کو دیکھ رہا تھا، سب کھانا بھی کھا رہے تھے، تو میں نے اتنے میں شادی حال والوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی کتنا خرچہ تقریباً بن چکا ہوگا، کتنے بندے ہیں، وہ گن رہے ہوتے ہیں نا شادی حال والے، تو انہوں نے کہا ہاں جی تقریباً اتنا پیسے بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب میں اندازہ لگایا تھا تو میرے پاس تو اتنے ہیں، تو مجھے معلوم پڑ گیا کہ میرے پاس 70,000 روپے کم ہیں، 70,000 روپے کم ہیں۔ بارات آئی ہوئی ہے، سب معاملہ چل رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، سب کو نپٹا رہے ہیں، لیکن چہرے پہ ہوائیاں کہ اب یہ بارات چلی جائے گی تو کیا، اب دھیان اس طرف۔ اتنے میں یقین کیجئے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ میں کیا کروں کیا کروں۔ مجھے تمہاری بات میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صرف بار بار ایک ہی لفظ سوچے جا رہا تھا کہ جب یہ چلے جائے گی بارات تو میں نے جب ان کو بل پے کرنا ہے شادی حال والے کا، تو میں کیا لفظ استعمال کروں گا۔ میں بڑا غیرت مند انسان ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ اونچا بول دے تو مجھے بڑی شرم آئے گی، تو کیا کروں گا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بس اپنے اندر الفاظ ہی بنائے جا رہا تھا۔ اتنے میں بارات جانے سے کچھ دیر پہلے کہتے ہیں کہ میں بس یہ اپنے اندر سوچ ہی رہا تھا، تو ایک بزرگ چلتے ہوئے میرے پاس آئے جو کہ اس شادی میں شرکت کر رہے تھے۔ تو وہ بزرگ آئے تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جی میں نے اس سے کہا نہیں کچھ نہیں، آپ سنائیں کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا تھا، میں نے سمجھا یہ بارات کے ساتھ آئے ہوں گے، تو میں نے کہا نہیں آپ سنیے، آپ کیسا ہے، کھانا وغیرہ آپ نے کھا لی ہے، سب ٹھیک ہے؟ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے نا، کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نے بزرگ سے ہی پوچھا، انہوں نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب وہ مسکرا دیا تو ہوا کیا کہ بس مجھے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بات بتاؤ کیا ہے، تمہارے اوپر پریشانی ہے، تمہارے دل میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، تم بتا نہیں رہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اب ان بزرگ، ان کے ماشاءاللہ چہرہ اتنا مبارک تھا، میں ان کو دیکھے جا رہا ہوں اور میں ان کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچیں۔ جی اللہ کا فضل الحمدللہ، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اچھے ہوں گے، تم پریشانی بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ نہیں میں کوئی پریشانی نہیں ہے بزرگ جی، آپ ایسا نہ کیجئے۔ اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں۔ بزرگ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور کہتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھ دی، کہتے ہیں یہ لو۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں پلیز، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو شرمندہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی باراتیوں میں سے ہے، کوئی مسئلہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ تو میں نے کہا نہیں کہتے ہیں نہیں یار پلیز رکھ لو نا، بس چپ کر جاؤ نا، اب رکھ لو۔ کہتے ہیں بزرگ چاہ رہے تھے کہ میں ایک لفظ نہ بولوں۔ میں نے کہا نہیں، اب میں دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار مجھے پیسے تو چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں، اب بزرگ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیجئے، آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں آپ کو پیسے میں واپس لوٹانا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خیر بے فکر یہ مجھے مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا بزرگ نے نہیں آپ جناب ایسا نہ جو ہے نا، صاحب نے کہا کہ بزرگ سے کہ نہیں میں ایسے تو میں نہیں واپس لیں۔ بزرگ نے کہا اچھا یار چپ بولو مت، شور مت کرو، زیادہ بات مت کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں وہاں رہتا ہوں، ایک انہوں نے ایک نام لے لیا شہر کا، ایک محلے کا، وہاں میں رہتا ہوں، تو وہاں تم بھجوا دینا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی اوکے۔ وہ جو رقم بزرگ نے دی تھی وہ پورے 70,000 ہی تھی جتنے چاہیے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مطمئن اللہ رب العزت کا میں نے شکر ادا کیا اور تمہاری بات ذہن میں آ گئی کہ اللہ غیبی مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت تم مجھے بڑے یاد آئے، تو میں نے کہا جی میں تو بس، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ پھر کیا ہوا کہ شادی جو ہے وہ ہو گئی، اس کے بعد 2-3 دن کے بعد میری فلائٹ تھی، میں آ گیا یہاں پر۔ اس کے بعد آتے ہی میں نے اپنی کمپنی سے ایڈوانس سیلری لی اور لے کے میں نے بھیجی، اور بیٹے کو میں نے بھیجا
کہ جاؤ یہ ایڈریس ہے، یہ بندے کا نام ہے، وہاں پر جا کے اس کو یہ پیسے دے کے آؤ، کیونکہ وہ رقم پوری 70,000 روپیہ تھی ناظرین۔ تو ناظرین وہ پھر کہتے ہیں جی کہ وہ بچہ لے کے گیا رقم اور سارا دن گھوم گھوم کے آ گیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں رات کو جب آ گیا ہے تو وہ اس کے بعد کہتا ہے ہاں میں آ گیا ہوں، لیکن وہاں تو کوئی بھی اس نام کا نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ تبارک تعالیٰ خیر کرے، یہ کیا مسئلہ ہے نہیں رہتا، تو وہاں ہم پیسے کس کو دیں گے؟ تو اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے مطلب کسی بزرگ کو بھی بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جا کے وہاں پر اسی جگہ بات کرو، پوچھو جی اس طرح کی شخصیت ہے، ایسی اپیرنس ہے، ایسی داڑھی ہے، ایسی یہ۔ انہوں نے کہا جی ہاں آج تک زندگی میں کوئی بھی اس نام کا بندہ اس محلے میں نہیں رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی، آج مجھے آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے ہیں، میرا کام پر بھی دل نہیں لگ رہا، تمہارے ساتھ ملاقات بھی میں نہیں ہو سکی، میں اسی ٹینشن میں ہوں کہ وہ بزرگ کون تھے۔ میں آج نکلا ہوں تو بس آج میرا دل کیا کہ تمہارے ساتھ میں یہ معاملہ شیئر کروں کہ وہ بزرگ کون تھے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید حضرت خضر علیہ السلام